قلعہ دراوڑ صحرائے چولستان کا وہ قلعہ جو آپ کو صدیوں پیچھے لے جائے گا۔ آج سیر کروائیں گے جی آپ کو قلعہ دراوڑ کی۔ برصغیر میں وہ سلطنت درانی کے زوال کے دن تھے۔ عباسی خاندان نے اوچھ شریف کے ارد گرد کا علاقہ فتح کر کے یہاں بہاولپور ریاست کی بنیاد رکھی اور وہ اپنا شجرہ نسب عرب کے عباسی خلفاء سے چلنے کے دعوے دار ہیں۔ بہاولپور کا شمار برصغیر پاک و ہند کی خوشحال ریاستوں میں ہوتا تھا۔ 18ویں صدی کے اوائل سے قریباً 2.5 صدیوں تک یہاں کے حکمران رہنے والے عباسی خاندان نے ایک طرف دارالخلافہ بہاولپور میں پر آسائش محلات اور باغات تعمیر کیے تو دوسری طرف کالج، ہاسپٹل، اسٹیڈیم، تفریحی مقامات اور لائبریریاں بھی بنوائیں۔ ان کی تعمیرات میں کئی آج بھی بہاولپور شہر اور اس کے گرد و نواح میں موجود ہیں۔ یہ تاریخ کے ان اوراق کی مانند ہیں جن سے کئی کہانیاں اور یادیں عبارت ہیں۔ تو دوستوں، مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو آپ بہاولپور شہر سے تقریباً 80 کلومیٹر دور صحرائے چولستان میں قلعہ دراوڑ پہنچتے ہیں۔ سڑک پکی مگر تنگ ہے، اس لیے مسافت لگ بھگ 2 گھنٹے کی ہے۔ عباسی خاندان کی ملکیت یہ قلعہ عرف عام میں قلعہ دراوڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مگر آزاد ریاست بہاولپور کے آخری حاکم نواب سر صادق محمد عباسی کے نواسے صاحبزادہ قمرالزمان عباسی، جو اس قلعے کے نگہبان بھی ہیں، کا کہنا ہے کہ اس کا اصل نام قلعہ دراوڑ ہے اور اپنی کتاب میں انہوں نے یہی نام استعمال کیا ہے۔ آپ سفر صبح سویرے شروع کریں۔ موسم سرما کی نکری دھوپ میں صحرائے چولستان کا الگ ہی حسن ہے۔ قلعہ دراوڑ یوں تو کسی بھی دوسرے قلعے کی طرح ہی ہے، لیکن میلوں دور ہی سے یہ آپ کی توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اونچی دیواریں اور ان میں نصب ٹھوس لوہے سے بنا اس قدر اونچا اور چوڑا مرکزی دروازہ کے ہاتھی اس میں سے آسانی سے گزر جائے۔ ریت کے وسیع و عریض میدان میں کھڑا یہ قلعہ منفرد دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بالکل سامنے دلی کی مسجد کی طرز پر بنی ایک قدیم مسجد بھی ہے جو اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ تاریخی عمارتوں کی عمارت قلعہ دراوڑ میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے کہ وقت کا پہیہ روک دے، آپ کو پیچھے لے جائے اور واپس لوٹنے میں آپ کا پورا دن گزر سکتا ہے۔ قلعے کی جانب بڑھیں تو مسجد کے عقب میں بنی ایک دروازے سے گزرتے ہوئے آپ پیچ کھاتی اس کشادہ گزرگاہ پر پہنچتے ہیں جو آپ کو قلعے کے اندر لے کر جاتی ہے۔ اسے کبھی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہوگا۔ قلعے کے اندر داخل ہونے سے قبل پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس کے باہر بسنے والے لوگ کون ہوں گے، کیسے رہتے ہوں گے اور ان کا کیا ہوا۔ قلعہ دراوڑ میں آج بھی عباسی خاندان کی ملکیت ہے۔ قیام پاکستان سے قبل کی آزاد ریاست بہاولپور کے آخری حاکم نواب سر صادق محمد عباسی کے نواسے صاحبزادہ قمرالزمان عباسی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ انہوں نے قلعے کی تاریخ پر کتاب بھی لکھ رکھی ہے۔ ہم نے ان کے سامنے یہی سوال رکھا۔ قمرالزمان عباسی کے مطابق قلعہ دراوڑ کے پاس ایک دریا گزرتا تھا جسے گھارا یا ہاکڑا کہا جاتا ہے۔ قلعہ کے باہر آباد لوگوں میں مسلمان بھی تھے، ہندو، سکھ بھی، مگر ان میں ایسا میل ملاپ تھا کہ مذہب کی تفریق کا معلوم ہی نہیں پڑتا تھا۔ مسلمان اور ہندو سب ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ قمرالزمان کے مطابق ہندو عہد میں دراوڑ کی آبادی بقدر ضرورت فوجی سپاہیوں تک محدود رہی۔ عباسی فرما رواؤں کے دور میں اس میں اضافہ ہوا۔
جب تک اس کو دارالخلافہ کی حیثیت حاصل رہی، قلعہ کے باہر بازار اور امراء اراکین سلطنت کے مکانات بھی واقع تھے۔ زیادہ تر آبادی قلعہ کے مغربی جانب تھی، جس میں ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد رہائش پذیر تھے۔ قلعہ کے مشرقی جانب بارانی پانی کے جمع کرنے کے لیے تالاب اور کنویں بنائے گئے تھے۔ اندر اور باہر دو مختلف مناظر تھے۔ مرکزی دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوں تو سامنے ایک وسیع و عریض احاطہ ہے، جہاں ایک توپ کھڑی ہے۔ سامنے جو عمارت نظر آتی ہے وہ غالباً بارہ دری تھی، جو محل کے بیرونی حصے میں واقع تھی۔ اس کے کشادہ برآمدے کے عقب میں کمروں کے ایک قطار ہے، جو مشرق میں ایک دوسری بارہ دری میں کھلتی ہے۔ اس بارہ دری کی دیواروں اور چھتوں کی رنگین لکڑی کی ٹائلوں اور پتھر پر کشیدہ کاری کے ذریعے آرائش کی گئی تھی۔ انتہائی بزرگی کی حالت میں بھی اس کے آثار باقی ہیں۔ اندر موجود تعمیرات کی موجودہ حالت کو دیکھ کر آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے کہ یہ قلعہ کے باہر سے ظاہر شان و شوکت کے بالکل مختلف ہے۔ قلعہ کی نگرانی پر شاہی خاندان کی طرف سے لوگ مامور کیے گئے ہیں۔ سیاحت کے لیے آنے والے افراد سے وہ معمولی سی فیس بھی وصول کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے آئے سیاح اور بسیدہ دور و دیوار کے ساتھ وقت بتاتے ہیں۔ آپ کی طرح وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ قلعہ میں موجود کون سی عمارت کیا تھی اور یہاں کے مکین کون تھے۔ مرکزی محل کے مشرقی سمت فوجیوں کے لیے بیرکیں، گودام وغیرہ بنائے گئے تھے۔ یہی ایک جیل بھی نظر آتی ہے۔ مغربی سمت ایک چبوترے سے سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں۔ اس کے مقام کے علاوہ بھی قلعے کی عمارتوں میں ایسے کئی مقامات موجود تھے جہاں زیر زمین سرنگوں کو راستے جاتے تھے۔ اب وہ مٹی سے بند ہو چکے ہیں، شاید آپ نہ دیکھ پائیں۔ کہا جاتا ہے قلعے میں زیر زمین سرنگوں کا جال موجود تھا۔ اس میں ریل کی پٹڑیاں کچھ عرصہ پہلے تک دیکھی بھی جا سکتی تھیں۔ خیال ہے کہ ان کے ذریعے قلعے کے اندر اور باہر خفیہ رہ کر سفر کیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ کوئی سرنگ غالباً دلی تک بھی جاتی تھی۔ بارہ دری سے گزرتے ہوئے آپ محل کے اس حصے کی جانب جائیں گے جو غالباً بیگمات یا خاندان کے دیگر افراد کے لیے وقف تھا۔ اس کا دروازہ قلعے کی مشرقی سمت میں واقع ہے۔ رہائش گاہوں تک پہنچنے سے قبل ایک چبوترا نما عمارت نظر آتی ہے۔ اس کے ایک طرف برآمدوں کے پیچھے کمرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان برآمدوں کے ستونوں سے اینٹیں اس حد تک نکل چکی ہیں کہ یوں لگتا ہے کسی بھی وقت زمین بوس ہو جائیں گی۔ جو اینٹیں قلعہ میں ہر جانب لاکھوں کی تعداد میں بکھری نظر آتی ہیں، قمر زمان کے مطابق انہیں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ قلعہ پر قبضے کے وقت اس کی بیرونی دیواریں کچی تھیں۔ ان کی اینٹوں سے چنوائی عباسی دور میں کروائی گئی۔ قمر الزمان کے مطابق اس میں استعمال ہونے والی اینٹیں 40 کلومیٹر دور احمد پور سے انسانی ہاتھوں کی زنجیر کے ذریعے یہاں تک پہنچائی جاتی تھی۔ جی دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا ولاگ جو ہے ہمارا کس طرح لگا آپ لوگوں کو، اور نیکسٹ ہم جو ہے کون سی جگہ کا ولاگ بنائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، سے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔